اپنے مال میں سے، بیت المال کے مال سے نہیں۔ سلمہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو میں بھول گیا، بہت پہلے کی بات ہے، وہ تو میں بھول گیا اور میں معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں بھولا ہوں، مجھے اب تک یاد ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آتا ہے اور بدو آ کر کہتا ہے عمر تم ضرور مجھے اور میری بیٹیوں کو اور میری بیوی کو دو گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم ضرور دو گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں نہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ بدو کہتا ہے اگر تم نہیں دو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں اگر تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اور تمہیں حساب سے برابر دینا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس قمیص کے، اور قمیص اٹھا کر اس بدو کو دے دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کی فوج، ایران کے خلاف جو فوج مسلمانوں کی فوج تھی اس کے کمانڈر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ پر غالب آنے کے بعد اس کا پورا ڈریس، اس کا تاج جی اور اس کے کنگن، یہ سارے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اتنی رونق اور اتنا بڑا خزانہ کہ ایران کے بادشاہ کا ڈریس، اس کا تاج، اس کا ہار، اس کے زیورات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں سب سے زیادہ ہائٹ اور قد و قامت کے لحاظ سے سب سے اچھا کون انسان ہے؟ دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد و قامت کے لحاظ سے بڑے تھے، بڑے اونچے اور بڑے تازے اور موٹے تھے۔ سراقہ کو بلایا، آؤ، پہنایا، ان کے سر پر تاج پہنایا اور کسریٰ کا ڈریس ان کو دیا پہننے کے لیے، ان کے جوتے دیے، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد کہا چلو ذرا میرے سامنے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ چلتے ہیں، کہتے ہیں سامنے آؤ اور پیچھے جاؤ، دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نکالو اس ڈریس کو، نکالتے ہیں، سامنے رکھ کر کہتے ہیں اے اللہ یہ مال تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس مجھ سے بھی زیادہ پیارے تھے، مجھ سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اے اللہ تو نے یہ مال، یہ خزانے ابو بکر کو نہیں دیا، جبکہ ابو بکر مجھ سے کہیں زیادہ تیرے پاس، مجھ سے زیادہ تیرے پاس محبوب تھے، تیرے پاس پیارے تھے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تو یہ مال اور یہ دولت مجھے اس لیے تو نہ دے گا کہ تو میرے ساتھ مکر کرے گا اور مجھے نعوذ باللہ جی گمراہی میں اور باطل میں تو مبتلا کرے گا، مال کی محبت کہیں میرے دل میں نہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اٹھ جاتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمن ان سارے خزانوں کو بیچو اور بیچ کر مسلمانوں میں رات تک تقسیم کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے رعایا کا خیال کرتے تھے۔ سنان بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ میں کھجور جو نیچے گر جاتا ہے باغات میں، ان کھجوروں کو چن رہا تھا، میں بھی چن رہا تھا اور بچے بھی چن رہے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور جیسے ہی عمر آتے ہیں لوگ بچے بھاگ جاتے ہیں۔ میں رک گیا اور میرے دامن میں کچھ کھجور تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کھجور تم کہاں سے اٹھائے ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین یہ ہوا کے جو کھجور گر جاتے ہیں نیچے یہ وہ کھجور ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب اطمینان ہوا کہ یہ کھجور
درختوں سے، لوگوں کے درختوں سے توڑے نہیں گئے، بلکہ جو گر گئے وہ کھجور ہیں، تو مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا امیر المومنین یہ بچے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس سے ان کھجوروں کو چھین لیں گے، ذرا مجھے میرے گھر تک پہنچا دیجیے۔ چھوٹا بچہ درخواست کرتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے گھر تک اس کو پہنچا کر آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پاس رکنے والے، اللہ کا کوئی حکم آ گیا تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ مثال حسن الفزاری ایک صحابی تھے، اور ان کا ایک بھتیجا تھا نوجوان حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حر بن قیس یہ عالم تھے، حافظ قرآن تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں وزیروں اور مشیروں کی جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھے تھے جو عالم تھے، جو قرآن کا اور حدیث کا علم رکھتے تھے، نوجوان لوگ۔ علماء کے بارے میں آج بڑی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور عوام آج کے عوام علماء سے دور ہیں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، جب تک کوئی قوم اپنے علماء کے ساتھ نہیں ہوگی، اپنے علماء کے مشورے پر عمل نہیں کرے گی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ علماء کو اپنے قریب رکھتے تھے اور علماء کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے خط لکھا عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز کو، کہا کہ یہاں جو علماء ہیں ہمارے پاس یہ بگڑ چکے ہیں، ان کے اعمال بگڑ چکے ہیں، ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، تو خط لکھتے ہیں کہ انہیں کو تم ذمہ داری دو، انہیں کو تم بڑا بناؤ، کیونکہ اگر یہ بگڑ چکے ہیں تو ان سے زیادہ جو عوام ہیں ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوں گے، ہر حالت میں انہیں کو ذمہ داری دو۔ حر بن قیس عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نوجوان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے، کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا تمہارے امیر المؤمنین تمہارے خلیفے کے پاس میرے لیے اجازت طلب کرو، میں ذرا ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ عیینہ بن حصن کے لیے، اپنے چچا کے لیے حر بن قیس اجازت طلب کرتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر تم برابر فیصلہ نہیں کرتے ہو، انصاف کے ساتھ تم فیصلہ نہیں کرتے ہو، برابر تقسیم نہیں کرتے ہو۔ آج ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوراً اعتراضات کا بوچھاڑ ہونا شروع کر دیا۔ عمر کو غصہ آیا، چھڑی اٹھائی مارنے کے لیے۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المؤمنین ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ العفو واعمر بالعرف واعرض عن الجاہلین وهذا من الجاہلین، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنے کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کر لو۔ امیر المؤمنین یہ جاہلوں میں سے اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ جیسے ہی کہنا تھا قرآن کریم کی آیت جیسے ہی انہوں نے پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑی نہیں رکھ دیتے، معاف کر دیتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی کتاب کی آیت تلاوت کی گئی، فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بے مثال۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی لوگوں اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ۔ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا دے رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بعد، اس کلام کے بعد، اس حکم کے بعد کبھی بھی میں نے نہ بھول کر، نہ عمدن، نہ کسی اور کی بات کو نقل کرتے ہوئے غیر اللہ کی میں نے کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی، کیسا احترام تھا
کہ سبحان اللہ، عجیب اشارے ملتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ سے طلب کرتے ہیں، جن کا گھر مسجد نبوی میں نبوی کے ساتھ تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کرتے ہیں کہ عباس، مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی ہے، لوگ زیادہ ہو چکے ہیں، لہذا میری گزارش ہے کہ تم اپنے گھر کو مسجد کے لیے دے دو، میں مجھ سے بڑی جگہ ذرا دور دے دیتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں دوں گا، میرا گھر ہے، زبردستی لینا چاہتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیتے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، جو زبردستی کسی کا گھر مسجد اقصیٰ کے لیے لینا چاہ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے گھر کو ظلم و ستم سے پاک رکھو، مسجد نبوی کی طرف ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پرنالے کو وہاں سے نکال دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس وقت واقعے کے موقع پر وہ نہیں تھے، بعد میں کہتے ہیں کہ عمر، آپ کو معلوم ہے اس پرنالے کو کس نے رکھا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس پرنالے کو کس نے رکھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے نکال دیا۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پرنالے کو رکھا تھا، یہ سننا ہی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اے عباس، تم میرے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ واپس کرو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ جس پرنالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، عمر کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ اس پرنالے کو وہاں سے اٹھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو، اس محبت کو دیکھتا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر، میں نے میرا گھر مسجد نبوی کے لیے دے دیا ہے، تم اس کو مسجد میں شامل کر سکتے ہو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کا زہد اور تقوی، سبحان اللہ، عجیب مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ جلولہ نامی جگہ، جو ایران میں ایک جگہ تھی، فتح ہونے کے بعد وہاں سے مال غنیمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن ارقم جو اس مال غنیمت کو لائے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس وقت ہو، جب تم دیکھو گے کہ میں ذرا فری ہوں تو مجھے بتانا، میں اس کو تقسیم کر دوں گا۔ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے دیکھ کر کہتے ہیں، اے اللہ، تو نے کہا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اے اللہ، تو نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں شہوتوں کی محبت، عورتوں کی، بچوں کی، اور ڈھیر سارے سونے اور چاندی کی، اور خوبصورت گھوڑوں کی، جانوروں کی، اور کھیتی باڑی کی محبت ڈالی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ، تو نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ جو تمہیں نہیں ملا ہے اس پر تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ نے تقدیر میں اس لیے لکھا ہے کہ جو کچھ تمہیں نہیں ملا ہے تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو تمہیں ملا ہے اس پر تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ، لیکن ہم لوگ جس چیز کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے، جی، اس سے محبت کے بغیر، اس مال و دولت، بیوی اولاد سے محبت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ لیکن اے اللہ، ان مال و دولت کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برائی سے مجھے بچا لے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے، ابا جان، یہ جو خزانہ ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، اس میں سے ایک انگوٹھی مجھے دیجیے۔ ایک انگوٹھی
مجھے دیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ تمہارے ماں کے پاس جاؤ، تم اپنے امی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ستو پلائے گی، لیکن یہ انگوٹھی ان کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ، جبکہ اس کا بھی اس میں حق تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ عام مسلمان جو محتاج ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی غلطی کرے گا، عام لوگوں کو جو سزا دینی ہے اس کی دگنی سزا میں دوں گا۔ عام لوگوں کو اگر ان کی غلطی پر یہ سزا ہے تو تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں عمر امیر المومنین ہے، واہ واہ، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے۔ اللہ کی قسم اے خطاب کے بیٹے، یا تو تم اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اپنے آپ کو تاکید کرتے ہیں، یا تو تم اللہ سے ڈرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاں عراق اور ایران فتح ہوئے اور ہر جگہ سے مال غنیمت جمع ہو کر آتے تھے، مصر سے، افریقہ سے، جی، اور اسی طریقے سے ایران اور روم کے سارے خزانے جمع ہو کر آتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ام المؤمنین ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتے ہیں جاؤ تم اپنے ابو سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو ذرا اچھا کھانا کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، کیوں اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا چمڑا ٹوٹ گیا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ابا جان کیوں آپ اپنے آپ پر زبردستی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ یہ کہنا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حفصہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی کیسی گزاری، اور کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں نے گزاری، ابو بکر صدیق کے ساتھ میں نے زندگی گزاری۔ میں نے کہا اگر مرنے کے بعد ان کے ساتھ اگر مجھے رہنا ہے تو مجھے وہی زندگی گزارنی ہے جو زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے۔ اگر ان کے بعد میری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ قیامت کے دن آخرت میں ان کے ساتھ نہ رکھے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں اس زندگی کو بدلوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے رشتے دار جاتے ہیں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کہتے ہیں جاؤ اپنے ابو سے کہو کہ رشتے داروں کا بھی اس مال میں حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حفصہ آتی ہیں اور کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابا جان اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، آپ ذرا ان کا خیال کیجیے۔ عمر فاروق کہتے ہیں رشتے داروں کا حق میرے مال میں ہے، یہ لوگوں کا اور مسلمانوں کا مال ہے، اور اس مال میں میرے رشتے داروں کا کوئی حق نہیں ہے۔ حفصہ تو نے تیرے رشتے داروں کا خیال کیا ہے اور اپنے ابا کے ساتھ تم نے دھوکہ دیا ہے، تم یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ۔ کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ میں نے دیکھا کہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے نکل جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے زمانے میں آپ نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا کہ جب تک عام مسلمانوں کو مکھن نہیں ملے گا اس وقت تک اپنی غذا میں مکھن استعمال نہیں کروں گا، تیل سے روٹی کھاتے تھے، اور جب تک عام مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی آپ نے کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ کہتے ہیں حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے چمڑے کا رنگ بدل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت
اپنے دل میں نہیں بٹھانا چاہیے